اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تحریر ہے جہنم کے درجات اور شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل۔ یہ ایک روایت پر مبنی ہے جی جو نہ صرف جہنم کی ایک تصویر دکھاتی ہے بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے جو گہری فکر ہے اور شفاعت کا وعدہ ہے اس پہ بھی روشنی ڈالتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ذرا اس روایت کو سمجھیں جی کہ جہنم کی ساخت، اس کے درجات کیسے بیان ہوئے ہیں اور پھر اس سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا مقام ہے، کیا تصور ہے۔ ہاں، اور اس کا اصل پیغام کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایک بات ہے جو مجھے تو بہت چونکا دینے والی لگی، جی وہ ہے جہنم کا پہلا درجہ۔ وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اسی سے بات شروع کرتے ہیں یا شاید اس تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو روایت کا آغاز ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ ہاں روایت کہتی ہے کہ ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، ان کا رنگ بدلا ہوا تھا، پریشان سے تھے۔ جی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آئے ہیں اور اس کی جو ہولناکی ہے اس نے انہیں بہت بہت زیادہ غمگین کر دیا ہے۔ اچھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں پوچھا ہوگا، ظاہر ہے۔ بالکل، پوچھا کہ کیسی ہے جہنم، اس کے درجات کیا ہیں، تو جبرائیل نے پھر تفصیل بتائی کہ جہنم کے 7 درجے ہیں۔ 7 درجے؟ اچھا۔ جی، سب سے نیچے یعنی 7واں درجہ وہ منافقین کے لیے۔ منافقین یعنی وہ جو ظاہراً مسلمان تھے مگر دل میں ایمان نہیں تھا؟ بالکل وہی۔ پھر 6واں درجہ مشرکین کے لیے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 5واں سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کے لیے۔ 4تھا آتش پرستوں کا۔ 3 یہود کے لیے اور 2 عیسائیوں کے لیے۔ یہ تو بڑی واضح تقسیم ہے۔ جی، یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر غور کریں تو یہ درجہ بندی بہت مخصوص ہے۔ ہر درجے کو ایک خاص گروہ سے جوڑا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اعمال اور عقائد کی بنیاد پر ایک انجام کی ترتیب ہے جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت واضح پیغام رکھتی ہوگی۔ بالکل، لیکن آپ نے کہا 7 درجے ہیں، ابھی تو 6 کا ذکر ہوا۔ جی، تو یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جبرائیل نے 6 درجات بتائے اور پھر وہ خاموش ہو گئے۔ خاموش؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں کہ پہلا درجہ کس کے لیے؟ جی بالکل پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اور پہلا درجہ وہ کس کے لیے ہے؟ اور جواب کیا ملا؟ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں روایت کا جو اصل مرکز ہے وہ سامنے آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد بتایا کہ پہلا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کے لیے ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگاروں کے لیے؟ جی۔ اوہ، یہ سن کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ شدید غم۔ روایت کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مغموم ہوئے، اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ 3 دن تک اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے۔ 3 دن؟ ہاں، صرف نماز کے لیے باہر آتے اور پھر فوراً واپس اندر چلے جاتے، دروازہ بند کر لیتے اور سارا وقت اللہ کے حضور روتے رہتے، دعا کرتے رہتے۔ یا اللہ! یہ صرف ایک افسردگی نہیں تھی، یہ وہ شفقت ہے، وہ گہری محبت اور فکر اپنی امت کے لیے کہ ان کے گنہگاروں کا انجام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھا۔ یہ کیفیت اتنی شدید تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سلمان فارسی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت کیوں طاری ہے؟ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا گیا۔ اچھا۔ کہ میری امت کے گناہگار وہ جہنم کے پہلے درجے میں کیسے جائیں گے؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر گئے، دعا کرنے لگے، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم فرما، انہیں جہنم سے بچا لے۔ سبحان اللہ، یہ شفقت۔ اور اسی وقت اس شدید غم اور دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وعدہ نازل ہوا، قرآن کی وہ مشہور آیت۔ کون سی آیت؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ صرف ایک دلاسہ نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ یہ اسلامی عقیدے میں شفاعت کے تصور کی بنیاد ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ وہ قیامت کے دن اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کر سکیں گے اور اللہ ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یعنی شفاعت کا فق وعدہ اتنا عظیم ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ایک بے مثال اظہار ہے۔ یقیناً۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں جی تو یہ روایت بظاہر تو جہنم کے درجات بتا رہی ہے، جی لیکن اس کا اصل پیغام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے وہ بے پناہ محبت، وہ فکر، وہ شفقت اور پھر اللہ کی طرف سے شفاعت کا عظیم وعدہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ روایت ایک توازن قائم کرتی ہے۔ ایک طرف احتساب کا تصور ہے، جہنم کے درجات ہیں، اعمال کا نتیجہ ہے، تو دوسری طرف اللہ کی وسیع رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیے، اس میں بے وقت تنبیہ بھی ہے اور امید بھی۔ گناہوں کے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے کہ دیکھو یہ جگہ ہیں، ان سے بچو، لیکن ساتھ ہی یہ امید بھی دلائی گئی ہے کہ مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا موجود ہے۔ تحریر کے آخر میں بھی کچھ ایسی ہی بات تھی نا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں، ہاں، تو جواب میں ہمارے اعمال، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک آخری بات جو مجھے لگتا ہے غور طلب ہے، وہ یہ کہ یہ واقعہ امت کے تصور کو کتنا مضبوط کرتا ہے۔ ایک اجتماعی شناخت، ایک لیڈر کی اپنی قوم کے لیے ذمہ داری کا احساس، اور پھر الہی رحمت کی وسعت۔ یہ سوچنا کہ کوئی ہستی آپ کے لیے، آپ کی پوری جماعت کے لیے، یہاں تک کہ اس کے گناہگار افراد کے لیے بھی اتنی شدید ہمدردی رکھتی ہے، یہ خیال، یہ احساس کسی کی اپنی زندگی، اپنے اعمال اور اپنی اس اجتماعی وابستگی کے شعور پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ واقعی یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔